بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو جو ہے وہ 10th کلاس سائنس گروپ کے لیے، اور یہ بایو کا جی جو اس دفعہ پیپر ہوگا انشاءاللہ یہ جو ہماری ویڈیو ہوگی یہ 10th کلاس والوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ گرانٹیڈ بات ہے کہ اسی میں سے ہی آپ کے سارے سوالات آئیں گے جی انشاءاللہ، اور آپ اس میں سے اچھے نہیں گڈ مارکس لے سکتے ہیں جی۔ اچھا، اب اس میں ذرا پھر چونکہ کچھ سوالات تھوڑے سے زیادہ ہیں، تو اگر ایک ایک پڑھوں گا تو اس میں جی ٹائم کا بھی اور ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے کیا کیا کہ جو جیسے نا یہ اسٹومیٹا کیا ہے، اس کا کام بیان کریں، لینٹیسلز کیا ہیں، آپ ایک اسٹوما اور لینٹیسلز میں کس طرح فرق بیان کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو امپورٹنٹ ہے جس میں یہ نیزل کیوٹی اور ناسٹرلس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، سیلولر ریسپریشن، یعنی کہ یہ جو خاص طور پر جو آپ لوگوں نے کرنا ہوگا نا جی، جس کو میں نے ایک بار کیا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جن میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ، اس کو میں نے ڈبل کلک کیا ہے جی، ٹھیک ہے، تو ذرا آپ لوگ اس کو ذرا اچھی طرح سے ان کو کر لیجئے گا، تو میں ساتھ کچھ بتا بھی دوں گا کہ اس میں یہ والے جو ہے نا وہ خاص طور پر امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جی کہ جو اردو میڈیم ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو انگلش میڈیم ہوں گے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی۔ یہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جی۔ اچھا، بھی اس کے بعد ہے گلاس اور ایپی گلاس میں فرق ہے۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھا، جس میں ڈیفرنس آئے گا نا، فرق آئے گا نا، وہ سوال آپ نے لازمی کرنے ہوں گے۔ اکثر ایگزام کے اندر جو ایگزامنر ہے وہ آپ لوگوں سے جو ڈیفرنس ہوتا ہے، جو فرق ہوتا ہے، وہ سوال بہت پوچھتا ہے جی، ٹھیک ہے، ایمفیسیمیا ہے، نمونیا، یہ ٹھیک ہے جی، اور اس میں اچھا باقی بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ جو کچھ سوال آتے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے جی، ٹھیک ہے، سموکنگ دانتوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس طریقے سے آسمو ریگولیشن اور تھرمو ریگولیشن میں کیا ڈیفرنس ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ ان کو نا جی اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، اور اس کو ذرا کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ نا ان کو لکھ کے دیکھیں جی، ٹھیک ہے، جو آپ کا لکھا ہوگا نا وہ آپ کے لیے انشاءاللہ پرماننٹ ہو جائے گا، اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کنفیوژن کہ جی لو آپ کو یہ یاد نہیں ہے، جو آپ نے یاد کر کے لکھ کے دیکھ لیا وہ سمجھے آپ کی گرپ میں ہے جی، وہ پکا ہو گیا جی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ۔ اچھا، جیسے یہ فیکٹرز کیا ہیں مثالوں سے، جس کے آگے لکھا ہوگا نا ایگزامپل دیں، تو آپ نے اس کو لازمی آپ نے لکھنا، جیسے واٹ آر فیکٹرز ایکسپلین ود دا ایگزامپلس، تو وہ آپ نے لازمی کرنا ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ نیورون کیا ہے، اس کے دو حصوں کے نام، واٹ از اے نیورون اینڈ رائٹ دا نیمس آف اٹس ٹو پارٹس، ڈینڈرائٹس اینڈ ایگزائنس میں ڈفرینس ہے، اس طریقے ڈینڈرائٹس بٹوین اور ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، بٹوین ڈینڈرائٹس اینڈ اکسین، تو کام کے لحاظ سے نیورانس کی کتنی اقسام سے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اور جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جی۔ جی بھی اس میں جی سینسری اور موٹر نیورونز میں کیا ڈیفرنس ہے، میں نے آپ کو بولا ہے کہ جو ڈیفرنس والے ہوں گے نا ان کو آپ نے خاص طور پر کرنا ہوگا جی، ٹھیک ہوگی بات۔ تو اس کے بعد یہ سینسری نیورونز اور موٹر نیورون میں فرق کافی امپورٹنٹ ہے جی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ اس طریقے سے یہ والے بھی، یہ اس میں یہ ریسیپٹرز کیا ہے، اس کی مثالیں، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے جی، ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جی یہ انسولین ہے، ٹھیک ہے، کارٹیلیج اور ہڈی میں ڈیفرنس ہے، اور الاسٹک کارٹیلیج، یہ والے سارے کے سارے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو جی موسم بھی جو ہے نا وہ بھی بہت خوشگوار ہو گیا ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اور جی اس کے علاوہ یہ جو سارے کے سارے سوالات بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان میں جن کو میں نے ٹک کر دیا ہے یہ ذرا آپ لوگ خاص طور پر جی اس کی پریکٹس کیجئے گا، اور اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، کسی صورت بھی، جیسے یہ فرمنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، بڈنگ ہے، سپونس، ٹھیک ہے جی، اور یہ انورٹیبریٹس میں بائنڈری فشن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بائنڈری فشن کیا ہے، بیکٹیریا یا بائنڈری فشن کے ذریعے کس طرح یہ سیکس اور ریپروڈکشن کرتے ہیں جی، یہ والے سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو گارنٹیڈ بات ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں جی بھی۔ اس طریقے سے یہاں بھی اس میں 78 جو ہے
یہ والا ٹھیک ہے 81 ہے. کٹنگ اور کرافٹنگ میں ڈیفرنس ہے. بائنری فشن اور فرمنٹیشن میں ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے بھائی آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کو میں نے یہ ٹک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے گائنیشیم ہے, سیڈ کوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ایڈز پھیلنے کی 2 اہم وجوہات بیان کریں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جی. ٹھیک ہو گیا. جینیٹکس یہ بھی بہت امپورٹنٹ, موسٹ امپورٹنٹ. اور جینوٹائپ اور فینوٹائپ, ٹھیک ہے یہ کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. یہ والے جینس اور لوکائی میں ڈیفرنٹ, یہ آپ لوگ دیکھیے گا جتنے بھی آپ پچھلے پیپر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی ایسے ہوگا جس کے اندر ڈیفرنس ہوگا نا بھائی, وہ بہت زیادہ سوال ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے ہو گیا. یہ ان کو آپ نے, اور ایک اور بات بھی جیسے ہے واٹسن کرک کے ڈی این اے کے ماڈل کے کوئی سے 2 اہم نکات یہ جو ہوتے ہیں نا کسی ان کے, جیسے ہے مینڈل کا ہے تو مینڈل لا آف, یہ جو لاس ہوتے ہیں نا یہ بہت لازمی ہوتے ہیں اور لازمی طور پر جو ہے 2 سے 3 جو ہے نا وہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں جی. تو آپ بھی ان کو ذرا جی کائنڈلی اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا جی. ٹھیک ہو گیا. کارنی اور یہ بہت امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ. یہ بھی اس کے بعد ہے یہ سوال نمبر 119 ہے ڈی کمپوزیشن سے کیا مراد ہے, ایگزامپل. اچھا جس کے ساتھ ایگزامپل ہوتی ہے نا وہ آپ نے لازمی طور پر ایگزامپل دینی ہوگی. اور ایکو سسٹم اور بایوسفیر میں ڈفرینس, یہ دیکھ لیں نا ڈفرینس فرق والے. فوڈ چین اور فوڈ ویب کی تعریف کریں کرا, اور ٹرافک لیول کیا ہے, فوڈ چین کے مختلف ٹرافک لیولز کے نام لکھیں. تو یہ فوڈ چین کی تعریف ہے. تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگے. خاص طور پر یہ جو جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا جیسے ڈینگی بخار کی علامات ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ذرا آپ لوگ اچھی طرح سے کمپلیٹ کیجیے گا ذرا. اور میں نے پھر پہلے بھی بتایا ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو نا یہ لکھ کے رائٹ کر کے آپ لوگ سوال اکیلے لکھ کے پھر ان کے جی آنسر جو ہیں وہ آپ لوگ زبانی لکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ 100% بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کی گرپ میں ہو جائیں گے جی. اور آپ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کو تیار کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ جی. ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئیے تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ اس میں کمنٹس بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں جی. جی بھی اس میں ہے جانوروں سے کون سے ڈرگز حاصل ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ. اور سر اچھا یہ جو ہے نا سر الیگزینڈر فلیمی کو کس کام کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا؟ اب اس کے سر الیگزینڈر فلیمی کے یہ ان کو انعام کیوں ملا, یا اس کے کچھ جو انہوں نے لاز بتائے ہیں ان کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی. اور جیسے یہ اینٹی بایوٹک کو جی ان کو آپ نے جی لازمی طور پر کرنا ہوگا جی. یہ ویکسین یہ والے سوال بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے یہ آج کل چل بھی رہا ہے ایک سسٹم, ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے وہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا. جیسے ویکسینیشن سے کیا مراد ہے, اینٹی جینس اور اینٹی باڈیز میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بھی جو اس میں جی آپ کے جو لانگ کوسچنز ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ انہی سوالات میں سے ہی ہوں گے جی. ٹھیک ہو گیا. اس میں آسمو ریگولیشن کی تعریف اور کڈنی کا آسمو ریگولیشن میں کردار کیا ہے, ٹھیک ہے, اور لیبل شدہ ڈایاگرام کی مدد سے نیفرون کی ساخت بیان کر. اچھا یہ بھی آپ اس پہ بھی تھوڑا سا نا توجہ دیجیے گا کہ کتاب کے اوپر سے نا آپ ان کو دیکھ لیجیے گا جی. ٹھیک ہو گیا. ان کے آپ نے ادھر نا لیبل ہوگا اس کو آپ نے صرف نام لکھنے ہوں گے جی. ٹھیک ہو گیا. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ سوال جو ہے آپ لوگ اچھی طرح سے کر لیجئے گا جی. یہ سوال نمبر 4 کا پارٹ 2 جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے جی. اور اس میں یہ سوال جی بہت امپورٹنٹ بلکہ موسٹ امپورٹنٹ ایسے سمجھیے کہ جیسے یہ ان دونوں سوالوں میں سے ایک سوال جو ہے نا وہ یہ تینوں سوالوں میں سے انشاءاللہ ایک سوال جو ہے وہ آپ کے پیپر میں 100% ہے جی. ایکو سسٹم کے
بایوٹک کمپوننٹس کی وضاحت کریں، ٹھیک ہو گیا، اور تیزابی بارش سے کیا مراد ہے، ماحول پر اس کے نقصان دہ اثرات۔ اچھا ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے بھائی آپ نے کہ آپ کے یہ جو سوال ہوں گے نا، یہ اس کا الف اور بے جز ہوگا، آپ دونوں اگر کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا ایک سوال کمپلیٹ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگ دھوکہ دینے کے بعد کا اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کہ جی ایک سوال ان کو یہ آتا ہے تو اس سوال کا جی جو اس نمبر اس کے ساتھ جو بے ہے وہ جو آتا ہے تو وہ اس کو ملا کے نا وہ ایک سوال بنا دیتے ہیں، تو بھائی ایسا نہیں کرتے۔ جو سوال آپ کا ہوگا یہ آپ کا ایک سوال ہوگا، جو اگر آپ دوسری طرح کرتے ہیں تو وہ آپ کے دو سوال اکاؤنٹ ہوں گے، یہ ذہن نشین کر لیجئے ذرا۔ اور جینیٹک انجینئرنگ کے کارنامے جی، تو یہ تھی جی کہ آج کی ویڈیو، امید ہے جی کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اور آخر پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک اور کمنٹس بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے جی۔ تو اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔